لوگوں کے گروہ نے تلواریں لے کر ہمارے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ کب وہ نکلے اور نعوذ باللہ انہیں قتل کیا جائے۔ مکہ میں حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے۔ قریش نے فیصلہ کر لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں ڈیفرنٹ قبیلے سے ایک آدمی کو چنا گیا تاکہ مختلف قبیلے مل کر حملہ کریں اور پھر بعد میں کسی ایک سے بھی بدلہ نہ لیا جا سکے۔ لیکن جو منصوبہ زمین پر تیار ہو رہا تھا، اس سے بڑا منصوبہ آسمان پر تیار ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو قریش کے منصوبے کی خبر دے دی تھی اور اب وقت آ گیا تھا ہجرت مدینہ کا۔ نبوت کا 11واں سال تھا اور حج کے لیے مدینہ سے 6 افراد آئے ہوئے تھے۔ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 افراد سے ملاقات کی اور کہا کہ میری بات سنو گے؟ انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم اگلے سال آئیں گے۔ تو جب وہ اگلے سال آئے تو اس دفعہ وہ 12 افراد آئے تھے۔ تو وہ 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم اگلے سال آئیں گے۔ تو تیسرے سال وہ لوگ 72 لوگ تھے، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور وہ آپ پر ایمان لانا چاہتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ تو جب مدینہ والوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں تو حضرت عباس کہنے لگے کہ دیکھو، اگر آپ واقعی ان کا ہر حال میں ساتھ دے سکتے ہو تو انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، مگر کل کو پورا عرب آپ کے خلاف ہوگا۔ تو مدینہ والوں نے جواب دیا کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی کا ساتھ دیں گے، چاہے ہمیں اپنا مال اور جان قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو پھر اس میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کل کو پورا عرب واقعی ہمارے خلاف ہوتا ہے اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو جنت ملے گی۔ تو مدینہ والوں نے کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو سب نے یقین کے ساتھ بیعت کر لی۔ نبوت کا 14واں سال تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی کہ اب آپ مدینہ ہجرت کر جائے۔ تو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگاہ کیا کہ آج رات ہم مدینہ جائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں اور ان کو میں نے خوب کھلایا ہے تاکہ راستے میں ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر، میں اپنی اونٹنی کے آپ کو پیسے دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہی اونٹنی ہے۔ تو پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی کچھ امانتیں واپس کرنی تھی، اور حضرت علی سے کہا کہ صبح مکہ والوں کو یہ امانتیں لٹا کر آپ بھی مدینہ آ جانا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور باہر دشمن موجود تھے جو کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے ڈائریکٹ مدینہ کا سفر شروع کرنے کی بجائے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ کیونکہ دشمن آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ تو ان کی نظروں سے بچنے کے لیے ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کچھ وقت گزارا۔ تو راستے میں کبھی ابوبکر صدیق آپ کے آگے اور کبھی پیچھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے حملے سے محفوظ کیا جا سکے۔ تو جب آپ غار پہنچے تو ابوبکر صدیق نے غار کی صفائی کی اور کچھ سوراخ بچ گئے۔ تو ان سوراخوں میں اپنا کرتا اور پگڑی پھاڑی اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ اس کے باوجود بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ تو اس سوراخ پر ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھا اور آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ آئیں اور آرام فرمائیں۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو کہ ابوبکر صدیق کو بار بار ڈس رہا تھا، مگر ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو فرمایا ابوبکر صدیق روتے کیوں ہوں؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس سوراخ میں ایک سانپ ہے اور وہ مجھے ڈس رہا ہے، مگر میں نے پاؤں پیچھے نہیں کیا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں ابو بکر صدیق سے راضی ہو گیا اور تو بھی راضی ہو جا۔ تو فوراً جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئے ہیں اور جنت میں اسے آپ کا ساتھی کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد دشمن آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ تو اس سے پہلے ہی اللہ نے غار کے باہر ایک چھوٹا سا پودا اور کبوتروں نے وہاں پہ گھونسلہ بنا لیا۔ تو جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے۔ تو ابو بکر صدیق تھوڑا گھبرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک درخت ہے اور کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ واپس چل گئے۔ حالانکہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ چلے گئے تو ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ ادھر مدینہ کے لوگ روزانہ انتظار کرتے تھے، ہر دن شہر سے باہر جا کر دیکھتے تھے کہ آج ہمارے نبی آئیں گے، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ دور سے دو مسافر نظر آئے لیکن پہچان نہ ہو سکی، مگر قریب آتے ہی جب چہرہ روشن ہوا تو سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے بزرگ پکار اٹھے طلع البدر علینا۔ تو سب قبیلہ کے سردار موجود تھے اور ہر کوئی خواہش فرما رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی رسی چھوڑ دی کہ جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا مقام ہوگا۔ تو آپ کی اونٹنی ایک جگہ پہ بیٹھی اور وہی زمین بعد میں مسجد نبوی بنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ یہ تھی داستان ہجرت مدینہ۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا خیال اور مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔